وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل جو سبق تھا درس سنن و آداب میں، وہ گھر سے نکلنے اور گھر میں داخل ہونے کے آداب سے متعلق تھا، لیکن کل بارش کی کثرت اور کرنٹ نہ ہونے کے بنیاد پر کل کی مجلس نہ ہو پائی، اور سب سے اہم وجہ یہ بنی کہ نیٹ ورک کا بہت ہی بڑا پرابلم تھا۔ چونکہ یہ مجلس لائیو ہوتی ہے تو اس میں سب سے بڑی ضرورت وہ موبائل کے نیٹ ورک کے اعتبار سے ہے، تو کل کا سبق ہم آج پڑھیں گے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ان مجالس کے ذریعے سے جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ ہم سنتوں پر چلنے والے بن جائیں، اور سنتوں کے ذریعے ہی سے ہم اپنی روحانی دنیا کو آباد کر سکیں۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے ملفوظ کے حوالے سے ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مقام محبوبیت کو حاصل کرنے کا راستہ اتباع سنت ہے، اور بلکہ آگے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ کل سلوک مکمل تصوف اتباع سنت ہی ہے۔ اگر آدمی پیری مریدی میں لگے، اہل اللہ کے مجلس میں آنا جانا شروع کرے، لیکن اتباع سنت نصیب نہیں، تو پھر اس کا تصوف بیکار ہے۔ تو دوستو، آج کی مجلس میں گھر سے نکلنے اور گھر میں داخل ہونے کے سلسلے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اور عادت شریفہ کی روشنی میں جو باتیں صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، آج کے اس مجلس میں اسی کا مذاکرہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کا فائدہ یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھنا تجھے ناگواری سے بچائے گی۔ تو پتہ چلا کہ سب سے پہلا ادب گھر سے نکلنے کے سلسلے میں یہ ہے کہ بندہ جب سفر کے لیے نکلے، لمبا سفر ہو، تو بندے کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر نکلے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں اپنی ضروریات کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں، اللہ میرے اس سفر کو آسان فرما، اور گھر سے نکلنے سے لے کر گھر پہنچنے تک تمام مراحل کو آسان فرما۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، یہ تجھے ناگواری حالات سے بچائے گی، تو پتہ چلا کہ اکثر ناگوار حالات انسان کو گھر سے نکلنے کے بعد درپیش ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو ان تمام برے حالات سے بچانے کے لیے اگر بندہ 2 رکعت نماز پڑھے گا تو بالیقین بندے کی مکمل طور پر حفاظت ہوگی۔ تو گھر سے نکلنے کے سلسلے میں یہ سب سے پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے، جب گھر سے نکلنے لگے تو بندہ یہ دعا پڑھے۔ احادیث کی کتابوں میں ترمذی شریف کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ اگر یہ دعا یاد نہیں تو دعا اچھی طرح کسی کاغذ میں لکھ کر گھر سے نکلنے کے وقت جو دروازہ ہوتا ہے وہاں پر لٹکا دیا جائے تاکہ اس دعا کا پڑھنے کا معمول بن جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ انا نعوذ بک من ان نذل او نضل او نظلم او نظلم او نجہل او یجہل علینا۔ یہ دعا دیکھنے میں یہ دعا 2 لائن کی ہے، لیکن دوستو کتنا عجیب و غریب اس کا ترجمہ ہے۔ دیکھیں، بسم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ توکلت علی اللہ، میں نے اپنے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ اب دیکھیں، ہم نے اس سے پہلے بھی سنا، اللہ تعالیٰ خود بندے کے بارے میں فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی گمان کرتا ہوں جیسے کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جیسے کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ جب بندے نے بھروسہ اپنے اللہ پر کر لیا تو سفر کے تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے میں لے لیں گے۔ کیوں؟ بندے نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا۔ پھر آگے ہے انا نعوذ بک، ہم پناہ چاہتے ہیں اس بات سے، ان نضل، کہ ہم پھسل جائیں، او نضل، یا گمراہ ہو جائیں، او نظلم، یا ظلم کریں، او نظلم، یا ہم پر ظلم کیا جائے، او نجہل، ہم نادانی کریں، او یجہل علینا، یا کوئی ہم پر نادانی کر جائے۔ کتنی پیاری دعا! اگر اتنی ساری دعا نہیں پڑھ سکتے تو دوستو کم از کم بسم اللہ توکلت علی اللہ یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ یہ الفاظ بسم اللہ توکلت علی اللہ ہر کسی کو یاد ہیں۔ آگے کی دعا جب تک یاد نہ ہو تب تک اسی کا معمول بنا لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور جب سامنے کی پوری دعا یاد ہو جائے تو پھر مکمل دعا پڑھنے کا معمول بنائیں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ انا نعوذ بک من ان نضل، اللہ میں پھسل جاؤں اس سے میری حفاظت فرما۔ اللہ ہم گمراہ ہو جائیں، بعض دفعہ سفر میں بندے کے پاس ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سفر کو آسان کرنے کے لیے اپنے ایمان کو کھو بیٹھے، او نظلم، کوئی ظلم کر جائے، او نظلم، یہ بھی وہی، او نجہل، کوئی ہم سے نادانی ہو جائے جس کی وجہ سے ہم اپنا سفر مکمل طور پر بعافیت پورا نہ کر سکیں۔ ایک چھوٹی سی دعا، 2 لائن کی دعا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹی سی دعا کے اندر ہمارے لیے کتنا بڑا سامان رکھ دیا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دعا کو پڑھتے تھے تو دوستو سوچیں کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے اس دعا کے پڑھنے کی۔
اسی طرح گھر سے نکلنے کے سلسلے میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ گھر سے نکلتے وقت سلام کرنا. جب ہم گھر سے نکلنا شروع کریں تو ہمارے گھر پر جو ہوں گے سب کو ایک دفعہ میں سلام کر لیں. شعب الایمان کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو بھی سلام کرنا ہے اور جب گھر سے نکلو تب بھی سلام کرنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا دوستو، جب ہم گھر سے نکلیں گے سلام کر کے تو گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ اس نے سلام کیوں کیا، تو خود بخود سلام کی وجہ سامنے آئے گی کہ یہ گھر سے باہر نکل رہا ہے. اگر بندے نے کسی کو کچھ بتایا بھی نہیں، سلام بھی نہیں کیا اور گھر سے نکل گیا تو ہو سکتا ہے کہ گھر والے پریشان ہو جائیں کہ ہمارا گھر کا ایک فرد کہاں گم ہو گیا، گھر پر موجود نہیں. تو یہ سلام دعا بھی ہے، اطلاع بھی ہے. اسی طرح دوستو گھر سے نکل کر جب نکل جائیں گے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک دعا پڑھنی ہے. اوپر سے جو ہم نے ابھی اوپر دعا سنی اسی دعا سے ملتی جلتی یہ دعا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر سے نکلتے تو آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا پڑھتے. ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. یہ دعا کتنی پیاری دعا ہے. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے. اب دیکھیں اس دعا کی برکت سے، اس پہلے جملے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے. او ازل او ازل، اللہ میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلا دیا جائے، میرے حفاظت فرما. اب وہاں پر روحانیت کی حفاظت ہو گئی اور اس جملے سے بندے کے ظاہری جسم کی حفاظت ہو گئی. اس دعا کو پڑھ لینے سے اللہ کی ذات سے قسم بھی کھا لیں تو اپنے قسم میں یہ بندہ حانث نہیں ہو سکتا، بندے کا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ہو بھی جائے تو دوستو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوگا. او اظلم او اظلم، یا اللہ اس بات سے بھی میری حفاظت فرما کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے. او اجہل او یجہل علی، یا اللہ اس بات سے بھی میری حفاظت فرما کہ میں نادانی کر بیٹھوں یا مجھ پر کوئی نادانی کر جائے. اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا. دوستو ہمارے اکابر فرماتے ہیں، میں نے اپنے شیخ سے بھی سنا کہ یہ جو سفر ہوتا ہے، سفر یہ قسم کا موت کا راستہ. بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں گھر سے نکل گیا سفر پر میں دوبارہ واپس لوٹ کر آ جاؤں. ہو سکتا ہے سفر میں راستے میں کچھ ہو جائے اور بندہ اپنے گھر والوں کو، اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ بیٹھے، ہوتا ہے بعض دفعہ. لیکن اگر یہ دعا پڑھیں گے تو دوستو اپنی جان کی حفاظت ہوگی، مال کی حفاظت ہوگی، ایمان کی حفاظت ہوگی. ہر اعتبار سے اس دعا کے اندر، ان چند جملوں کے اندر ساری کی ساری چیزیں آ گئی. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بندے کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوگا. تو گھر سے نکلنے کے سلسلے میں یہ چند آداب. گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم
इन्ना नऊज़ु बिका मिन अन नज़िल्ल औ नज़िल्ल औ नज़लिम औ नुज़लम औ नजहल औ युजहल अलैना, ये दुआ पढ़ना। इसी तरह घर से निकलते वक्त अपने घर वालों को सलाम करना। इसी तरह घर से निकलते हुए आसमान की तरफ देख कर ये दुआ पढ़ना। वही दुआ ऊपर से मिलती जुलती दुआ है, कुछ अल्फाज का इजाफ़ा है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अज़िल्ल औ उज़ल्ल औ अज़िल्ल औ उज़ल्ल औ अज़लिम औ उज़लम औ अजहल औ युजहल अलैया। तो ये दुआ है। तो घर से निकलने के सिलसिले में जो बातें थी वो बताई गईं। अब बंदा घर से निकल गया, दुआ पढ़ कर निकला, तो बिल यकीन अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को अपने हिफाजत में लेंगे। जब अल्लाह हिफाजत में लेंगे, बंदे की हर चीज़ की हिफाजत होगी। अब बंदे का सफ़र पूरा हो गया, अब बंदा वापस अपने घर आ रहा है। तो जब घर पर पहुंचेगा तो घर में दाखिल होने के सिलसिले में कुछ आदाब मिलते हैं। नंबर 1, खंकार कर या जूतों को हरकत देकर अपने आने से घर वालों को बाखबर करना, या फिर सलाम के ज़रिए से बाखबर करना। जब बंदा घर में आएगा तो अपने आने की इत्तिला कर दे। कैसे? खंकार कर ज़ोर से खंकारे, या फिर जूतों को हरकत दे, या फिर सलाम ज़ोर से करे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ताकि घर वालों को पता चले कि भाई कोई आया है। तफसीर इब्न कसीर के अंदर ये बात लिखी है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, जब आदमी घर में दाखिल हो तो चाहिए कि खंकार कर या सलाम करके या जूतों की हरकत से अपने घर वालों को बाखबर कर दे कि मैं आ रहा हूँ। दोस्तों, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर वाले ऐसे हालत में होते हैं कि उस मौके पर, उस वक्त में कोई और आदमी उनको देखे, ये उनके लिए मुनासिब नहीं लगता। या फिर हो सकता है कि घर वाले इस हालत में हों कि बेपर्दा हों, और ऐसी हालत में हों कि वो उस हालत में उनको कोई न देखे, वो इसी को चाहते हों, और अचानक कोई बग़ैर सलाम के या बग़ैर खंकारते हुए या अपने जूतों को ज़ोर से आवाज़ दिए बग़ैर घर पर आ गया, और उसने उस घर में रहने वाले को नागवार हालत में देख लिया। तो दोस्तों, बड़ी अजीब चीज़ें हैं ये। तो अपने आप को चाहिए कि बंदा जब घर में दाखिल हो तो खंकारते हुए, अगर ये चीज़ मुनासिब नहीं लगती तो ज़ोर से सलाम कर दे। अभी तो ये वायरस का माहौल चल रहा है, कोरोना वायरस का, तो मैं यही कहूँगा कि खंकारे ना, बल्कि जूतों को हरकत दे या ज़ोर से सलाम करे, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि बंदे समझें कि इसे खांसी हो गई और पड़ोसी लोग कंप्लेंट कर दें। अल्लाह हम सब की तामौत तमाम ज़ाहिरी व बातिनी बीमारियों से, वबाई बीमारियों से, रूहानी बीमारियों से उम्मत मुस्लिमा के एक एक फ़र्द की हिफाजत फरमाए। तो जब भी घर में दाखिल होंगे हमेशा याद रखें, आवाज़ करें, सलाम करें, अपने जूतों को ज़ोर से हरकत दें ताकि पता चले कि आ गए हैं। इसी तरह दोस्तों, दरवाज़ा जो होगा, दरवाज़ा घर दाखिल होते वक्त वो खटखटाना है, वो खटखटाना है, और खटखटाने का अंदाज़ भी ऐसा हो कि मियाना रवी में खटखटाना। इतना ज़ोर से अगर खटखटा रहे हैं दरवाज़ा, कहीं घर के लोग डर न जाएं, तो बंदे को चाहिए अगर दरवाज़ा बंद हो तो मियाना रवी से दरवाज़ा खटखटाएं। किसी ने इमाम अहमद रहमतुल्लाहि अलैह का
دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، بہت زور سے، تو آپ نے فرمایا یہ پولیس کی طرح کھٹکھٹانا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ اس طرح دروازہ کھٹکھٹانا کسی ظالم کی طرح کھٹکھٹانا ہو سکتا ہے، یا پھر پولیس والوں کی طرح کھٹکھٹانا ہو سکتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ جب وہ اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے یا کسی بھی گھر پر جائے، جب دروازہ کھٹکھٹائے گا زور سے سلام کریں اور میانہ روی میں دروازہ کھٹکھٹائیں، ایسا نہ ہو کہ زور سے کھٹکھٹائیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دوستو، اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت دائیں پیر سے داخل ہونا۔ گھر میں جب داخل ہوں گے تو دائیں پیر سے داخل ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف کو پسند فرماتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام داہنی طرف کو پسند فرماتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب گھر میں داخل ہوں گے تو دائیں پیر سے داخل ہونا ہے، اور جب گھر سے باہر نکلیں گے تو اس کا اپوزٹ بندے کو چاہیے کہ وہ بائیں پیر سے نکلے۔ اسی طرح دوستو، جب گھر میں داخل ہوتے وقت ایک دعا ملتی ہے، وہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بہترین نکلنے کی جگہ کی اور بہترین داخل ہونے کی جگہ کی۔ اللہ کے نام سے ہم داخل ہوتے ہیں، داخل ہو گئے، اور اللہ کے نام سے ہم نکلتے ہیں، اور جو ہمارے رب ہیں ہم نے ان پر بھروسہ کیا۔ تو اس دعا کو بھی گھر میں داخل ہونے کی جگہ میں لکھ کر لگائیں۔ چند دن پڑھنے سے انشاءاللہ یہ دعا یاد ہوگی۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ دعا۔ اسی طرح دوستو، گھر والوں کو سلام کرنا، جب جائیں گے تو گھر والوں کو سلام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا، اور یہی دعا پڑھنا ہے جو ابھی پڑھ کر سنائی۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح دوستو، گھر داخل ہونے کے بعد ایک عمل ملتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا، وہ یہ ہے کہ مسواک کرنا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر داخل ہوتے تو مسواک کرتے، گھر داخل ہوتے تو مسواک کرتے۔ آج ہم نے سمجھ لیا کہ مسواک کرنا بس وضو کے کرنے کے ساتھ خاص ہے، نہیں دوستو، بلکہ مسواک، اس پر مفصل بیان ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے کہ مسواک کن کن اوقات کیا جائے، اور مسواک کے کتنے دنیاوی فائدے ہیں، اخروی فائدے ہیں۔ اگر مسواک ہی کو بندہ اپنا لے تو پھر بالیقین بندے کی ساری دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور مسواک ہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت کی بھلائیاں اسے عطا فرما دے۔ موقع ہو تو وہ بیان مکمل سن لیجئے گا، مختصر بیان ہے بالکل۔ ہمارے یہاں جو درس قرآن ہوتا ہے اس کے آخر میں کچھ چیزیں سکھلائی جاتی ہیں عملی مشق کے طور پر، تو اس کے اندر ایک مرتبہ مسواک کے بارے میں مختصر مذاکرہ ہوا تھا، جس کے اندر مختصر طور پر مسواک کے بہت ساری فائدے دنیاوی و اخروی تمام بیان کی گئی تھی۔ اسی طرح دوستو، گھر میں داخل ہونے کے بارے میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو، یہ ناگوار حالات سے بچائے گی۔ جب ہم گھر سے نکل رہے تھے تو ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، جیسے ہم نے سنا تو ویسے ہی جب گھر میں داخل ہوں گے تو وہاں پر بھی ہمیں گھر پر داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ ناگوار حالات سے بچ جائے گا۔ دیکھو دوستو، آج ہم دنیا میں کتنے پریشان ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، کسی کو کسی نہ اعتبار سے ہر کوئی پریشانی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن قربان جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر، شفقت پر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عظیم تحفہ سنتوں کی شکل میں دیا، جس کی بنیاد پر بندہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں حاصل کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو ہر برائی سے، ناگوار حالتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تمام چیزیں، تمام بیماریوں کا، تمام حالات کا، تمام تکالیف کا، تمام مصیبتوں کا علاج سنتوں اور دعاؤں میں موجود ہے۔ بس کمی اس بات کی ہے کہ ہم عملی اعتبار سے، سنتوں سے، مسنون دعاؤں سے بہت دور ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی مجھ گنہگار کے لیے دعا فرمائیں کہ ہم جو یہ مجالس ہوتے ہیں، اسباق چل رہے ہیں سنن و آداب کے، اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت مفتی حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلیفہ تھے، ان کے خلیفہ حضرت مولانا شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب نور اللہ مرقدہ کا عجیب جملہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سنت ہی تقویٰ ہے۔ اللہ اکبر! آج ہم نے تقویٰ کن چیزوں کو سمجھا؟ پگڑی پہننے کو، ہاتھ میں تسبیح رکھنے کو، لمبے لمبے ذکر و اذکار کرنے کو۔ بالیقین یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ پر، لیکن دوستو کامل تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اتباع سنت کو اپنائے۔ آج ہم سنتوں سے دور ہیں، اپنی زندگی میں سنتوں کو اپنا کر دیکھیں، بالیقین اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہمیں حاصل فرمائیں گے۔ میں نے شروع میں بھی ہمارے حضرت مولانا شاہ سید بلال حسین صاحب تھانوی دامت برکاتہم کا جملہ سنایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سنتوں کی اتباع سے اللہ تبارک و تعالی مقام محبوبیت نصیب فرماتے ہیں۔ یہی کل سلوک ہے۔ ہمارے حضرت کے شیخ محی السنہ حضرت والا مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ، دیکھیں ان کے نام کے ساتھ انہوں نے سنت کی اتنی اشاعت کی، ان کے نام کے ساتھ لقب مل گیا محی السنہ، سنتوں کو زندہ کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو پوری دنیا میں ان کو محبوبیت، مقبولیت عطا فرمائی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی سنتوں کی برکت۔ تو دوستو ہم بھی ایک ایک چیز میں، آج سے پہلے کے مجالس میں سنن و آداب کے سلسلے میں جتنی سنتیں بیان ہوئی ہیں، مذاکرے کے طور پر، سبق کو تازہ کرنے کے اعتبار سے، ان اسباق کو دوبارہ سنتے رہا کریں۔ بس ایسا نہیں کہ ایک مجلس میں شریک ہو گئے، سن لیے، بس ختم۔ میں تو کہتا ہوں کہ بار بار مذاکرے کے طور پر ان چیزوں کو سنیں، اس وقت تک جب تک کہ ہم مکمل طور پر سنتوں پر چلنے والے بن نہ جائیں، ہماری عادت عبادت بن جائے۔ ہمیں عبادت کو اپنی عادت بنانا ہے، یہی مقصد ہے بزرگوں کی صحبتوں کا، اکابر سے تعلق رکھنے کا، دعوت و تبلیغ کا، مدارس کا، اپنے آپ کو پل پل گناہوں سے بچانا۔ یہ ساری صلاحیتیں اسی وقت بندے میں پیدا ہوں گی جب بندہ اپنے آپ کو سنتوں سے اپنے آپ کو رنگ دے گا۔
تو گزشتہ اسباق جو ہوئے ہمارے سونے سے متعلق، بالوں سے متعلق، بیت الخلاء سے متعلق، جو تمام ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، ہم سنتے رہیں، اپنے گھر والوں کو سنائیں، اپنے بچے کو ہم سنتوں کا شیدائی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔